بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہیلتھ ٹپس ASFU کے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کینسر اس وقت دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والا ایسا جان لیوا مرض ہے جس کا علاج تو ممکن ہے مگر وہ کافی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب سرطان کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہو جائے، اسٹیج 3 یا اس کے بعد علاج سے صحت یابی کا امکان لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے، جبکہ موجودہ دور کا طرز زندگی لوگوں کو اس مرض کا آسان شکار بنا رہا ہے۔ تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 2018 میں کینسر کے 1,81,00,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں 96,00,000 مریض چل بسے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت 6 میں سے 1 موت کا سبب کسی قسم کا کینسر سے ہوتا ہے، اور کینسر دنیا بھر میں اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ چند معمولی تبدیلیوں کو اپنا کر کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ 40% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ہر سال 4 فروری کو اس موذی مرض کی روک تھام اور لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس سال یہ I will کے عنوان سے منایا جائے گا۔ ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ WCRF کی تحقیق میں 9 نکاتی پلان بتایا گیا ہے جو کینسر جیسے مرض کا خطرہ نمایاں حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 5 کروڑ سے زائد افراد کی عادات کا تجزیہ کر کے کینسر کا باعث بننے والے عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ محققین کے مطابق کینسر کا آسان شکار بننے کی سرفہرست وجہ موٹاپا ہے، جس نے تمباکو نوشی کو بھی اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی بڑھتے جسمانی وزن کو کنٹرول کرنا اس جان لیوا مرض کو دور رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق ایسے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ موٹاپا کم از کم 12 اقسام کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جسمانی طور پر زیادہ متحرک ہونا بھی کینسر کے خطرے کو کم کر دیتا ہے، یعنی کم بیٹھیں اور زیادہ چلیں، جس سے آپ کم از کم 3 اقسام کے کینسر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ محققین نے مشورہ دیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ تک جسمانی طور پر متحرک رہنا اپنی عادت بنا لیں اور بیٹھنے کا وقت کم کر دیں۔ یہ عادت جسمانی وزن کو کنٹرول رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اپنی غذا میں اجناس، سبزیوں، پھلوں، دالوں، بیج اور گریوں کی مقدار زیادہ بڑھا دیں۔ فاسٹ فوڈ اور زیادہ چربی والی غذاؤں سمیت زیادہ میٹھا کھانے سے گریز کریں۔ اس طرح کی غذاؤں کی مقدار محدود کرنے سے کیلوریز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے وزن صحت مند سطح پر برقرار رہتا ہے۔ زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کا زیادہ استعمال، خصوصاً زیادہ چکنائی والی اشیاء، موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ کینسر کے بننے والی نمبر 1 وجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی غذا سے گائے یا بکرے کے گوشت کو مکمل طور پر نکال دیا جائے، کیونکہ یہ آئرن کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، مگر اعتدال میں رہ کر کھائے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً پراسس شدہ گوشت کھانے سے گریز کریں۔ تحقیق کے مطابق ہفتہ بھر میں سرخ گوشت کی 350 سے 500 گرام مقدار کھانا صحت مند متوازن غذا کے لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ کھانا مختلف اقسام کے کینسر کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ میٹھے مشروبات پینے کے شوقین ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس عادت سے آپ کو جان چھڑانا ہوگی، اور اس کی جگہ پانی اور پھیکے مشروبات کو پینا ہوگا۔ تحقیق کے مطابق ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ مشروبات میں بہت سی کیلوریز ہوتی ہیں، خصوصاً سافٹ ڈرنکس میں، جو کہ موٹاپے کا خطرہ بڑھاتی ہیں، تو ان کی جگہ چائے یا کافی کو اپنا لیں، جس میں چینی کو شامل نہ کریں تو زیادہ ہی بہتر ہے، یا اس کی مقدار کم رکھیں۔ اس طرح پھلوں کا جوس صحت مند اجزاء کا ذریعہ تو ہے، مگر اس میں مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پھل کھانے کے مقابلے میں اس کے جوس میں فائبر موجود نہیں ہوتا، تو روزانہ 1 گلاس سے زیادہ جوس پینے سے گریز کریں۔
الکوہل کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ خطرناک چیز ہے جسے کبھی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے دور رہ کر آپ کم از کم 6 اقسام کے کینسر سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی معمولی مقدار بھی کینسر کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس طرح تمباکو نوشی ایسی چیز ہے جس کے نقصانات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے اور متعدد اقسام کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے جسم کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹ پر انحصار مت کریں، بلکہ غذا کو ہی اس کا ذریعہ بنائیں۔ قدرتی غذا میں وٹامنز اور منرلز کی مقدار سپلیمنٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا ان میں فائبر جیسا جز موجود ہوتا ہے جو معدے کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر ہے، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 8ویں خاتون میں بریسٹ کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ سالانہ 40,000 اموات ہوتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے مختلف طریقے موجود ہیں، تاہم خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بھی اس سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ سے کینسر سے متعلق ہارمونز کی سطح کم ہوتی ہے، جس سے سرطان کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔